جی ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے برے حکمران مسلط کر دے گا کہ پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن دعائیں کام نہیں آئیں گی۔ تو ڈاکٹر نے میڈیا کی بات کی تو اس پہ میں عرض کروں کہ کسی نے کہا تھا کہ ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، اور مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں خوشیاں منانا ہمیشہ سے عبادت کا اولین حصہ رہا ہے۔ ٹھیک، خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنا، اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے لیے نہ تو کوئی ایک دن مخصوص ہے، نہ ایک لمحہ، نہ کوئی ایک مہینہ، نہ کوئی ایک ویک۔ یہ تو پورا سال اور پوری زندگی ہر دن اور ہر لمحہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کوئی ایسا دن اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا جس میں اس طرح کی بدعت اختیار کر جانا، نہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر جو ہے کہ ویلنٹائن منانا تو ایسے ہے جیسے دشمنوں سے مشابہت اختیار کرنا۔ اور اس کے بارے میں تو بڑی واضح احادیث میں پیغام دے دیا گیا کہ جب آپ کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اسی قوم میں سے ہیں، پھر ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو، تاکہ وہ لوگ جو اس کو بنا سوچے سمجھے منا رہے ہیں، خاص کر جو نئی نسل ہے، جب کہ ان سے پوچھتے ہیں بچوں سے کہ بھی یہ جو تم پھول بانٹ رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اس کی، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں محبت کا دن ہے جی بس۔ اب ان کو جب بتاتے ہیں کہ برٹانیکا میں ذرا جا کر پڑھ لو انسائکلوپیڈیا میں کہ کس بادشاہ کے دور میں کون سی روایت ہے جس کو تم لے کے چل رہے ہو، روایت یہ تھی کہ لڑکے جو تھے وہ اپنی چیسٹ پر یا اپنے لباس پر لڑکیوں کے نام لکھ کر بازار میں سے گزرا کرتے تھے، اور دوسری روایت یہ تھی کہ لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک برتن میں ڈال لیے جاتے اور برتن کو ہلایا جاتا، جس لڑکے نے اٹھانا اس پرچی کو، جس لڑکی کا نام نکلتا، وہ پورا دن اس لڑکے کے ساتھ رہتی۔ یہ اس کی روایات تھیں۔ اور کچھ سینٹ ویلنٹائن، اب سینٹ کا لفظ ہاتھ لگا دیتے ہیں، وہ سینٹ ہو ہی نہیں سکتا جس نے اس طرح کی روایت کا آغاز کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ سینٹ ہو۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ مسلمان ممالک میں صرف دو ملک ایسے ہیں، انڈونیشیا اور سعودی عرب، جس نے اعلانیہ اس کے اوپر پابندی لگائی۔ یا ہم ملیشیا ہمیں نظر آتا ہے جس میں اس کے خلاف، بے حیائی کے خلاف باقاعدہ ایک 2017 میں 18 میں باقاعدہ سلوگن بنے کہ آپ اس کے ٹریپ سے بچیں۔ باقی کسی مسلم ملک نے آج تک یہ ہمت پیدا نہیں کی کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ حیا ڈے بنانا چاہیے، حیا ڈے منانا چاہیے، اور ہمارے شرم ڈے ہے، حیا ڈے ہے۔ لیکن وہ دیکھیں نا، اس ڈے پہ مجھے یاد آتا ہے فیصل آباد غاربل ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جی انہوں نے کیا تھا نا، دوپٹے بانٹے تھے۔ دوپٹے بانٹے، ایک طوفان میڈیا پہ ہو گیا تھا، لگتا تھا ایسے کہ وہ کوئی بہت بڑا اس نے گناہ اور جرم کر دیا ہے، اس کو سزا دے دینی چاہیے چوک میں۔ وہ ماہر القادری کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر صاحب، ماہر یہ جدتیں، یہ ترقی پسندیاں، جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے۔ واہ واہ واہ۔ انہوں نے جو تھے وائس چانسلر صاحب، انہوں نے بہن ڈے کے نام سے اس کو شروع کیا تھا جی وہاں پر، کہ اس کو بہن کے بڑا ظلم کیا اور دوپٹے دیے۔ نہیں اس کو لا کے پنجاب اسمبلی کے سامنے لٹکانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسے یہ کام کیوں کیا ہے؟ بے غیرتوں کے سمندر میں غیرت کی بات کرنا جو ہے وہ یقیناً جرم ہوگا۔ جی 17 فروری 2017 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر پابندی کا آرڈر پاس کیا۔ اچھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 2019 میں اس آرڈر کو جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا، اور وہ جو ایک سٹے دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہماری تہذیب جو ہے اس کا دوسروں کی تہذیب سے موازنہ میں تھوڑا سا کرنے لگا ہوں، چند ایک فیکٹس بتانے لگا ہوں جو اس دن کی جو قوموں میں کہہ رہا ہوں برکت جو ان کے لیے ہے اس کے لیے ہے۔ امریکہ میں 20 سال سے کم عمر 80% لڑکیاں بغیر شادی کے حاملہ ہوتی ہیں۔ 80% لڑکیاں، یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، چیک کیا جا سکتا ہے اس کو، جو بھی چیک کرنا چاہے۔ 1 ملین بالغ امریکی لڑکیاں ہیں جو ہر سال ناجائز بچے کی ماں بنتی ہیں، 1 ملین، اتنی بڑی تعداد۔ اور سالانہ 44% لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی ادویات استعمال کرتی ہیں تاکہ اس بغیر شادی کے ماں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ برطانیہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر آپ برطانیہ کے فیکٹس دیکھیں تو 60% لڑکیاں سالانہ بغیر شادی کے ماں بن رہی ہیں۔
اور 60% لڑکیاں. اسی برطانیہ میں 45% لڑکیاں وہ ہیں جو مانے حول ادویات استعمال کرتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو فیوز و برکات جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، یہ اسی کی ہے ان کے لیے، ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے ہے. تو اگر تو ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اس پر چلنا چاہتا ہے تو آج والدین سوچ لیں. آج جب کسی لڑکی کو آپ ایک گلاب دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ واپسی پر آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن پورا گلدستہ لے کر گھر آئے گی. تو پھر ذرا گنتے رہیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو پھول دے رہے ہیں. واہ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تدفین کرائی اور وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. یہ وہ نوجوان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا عورتوں کی طرف میرا بڑا میلان ہے، میں اس سے نہیں رک سکتا. تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا یہی جو ویلنٹائن ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ اگر کوئی تمہاری ماں کو دے تو کیسا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل پسند نہیں کروں گا. تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹی کو دے، تمہاری بھانجی کو دے، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں پسند کر سکتا. تو فرمایا جن کی طرف تم جاتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رکھا ان کے سینے پہ. پھر ایسا انقلاب آیا کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے بات کی کہ اسلام نے عورت کو عزت اور پاک دامنی کی ایک چادر پہنائی ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رشتوں میں کتنی عظمت عطا کر دی کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت رکھ دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حدود و قیود میں رکھا ہوا ہے، یہ دراصل اس کے تحفظ کے لیے ہے. جتنا تحفظ اسلام نے عورت کو دیا ہے پچھلی کسی تہذیب میں، کسی مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک ہفتہ ہی ہے تو صرف، ان کے لیے عرض ہے کہ مومن اور مسلمان کا تو ہر لمحہ انسانیت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ حل بتائیں، آپ اور ڈاکٹر رافعہ کے ذمہ آج ہے کہ آپ حل بتائیں کہ اب یہ ہو گیا، ہم اس برائی میں مبتلا ہو گئے، اس سے ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کریں؟ میں کہوں گا ایک تو بہت اچھا اشارہ کیا ڈاکٹر رافعہ نے کہ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر سے اور اپنے معاشرے سے، وہ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تو گھر کا ہے. اگر ماں باپ دیکھیں کہ ہم کسی بچے کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہے، پھر اس بچوں کے سامنے اگر ماں باپ لڑتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، یا گھر میں ایک نفرت کی یا ایک ہیٹ کی فضا ہوگی، تو ایسے بچے اپنی وہ ہارمونل جو کمی پوری کرنے کے لیے وہ باہر جائیں گے. جی السلام علیکم. جی فرمائیں. کون صاحب ہیں؟ میاں محمد اسلم شرکیہ سے. جی جی فرمائیے. بھائی صاحب آج کی ماؤں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہیں، غیر ملکی فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہیں، تو اچھے بچے کیسے پیدا کریں گی اور اچھی قوم کیسے بنے گی؟ جی ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی سن لیا آپ نے. اچھا کہ والدہ کے اوپر سب سے ذمہ داری ہے، اس کے بعد والد کے اوپر ذمہ داری ہے یہ کہہ دینا کہ صبح سے لے کر رات تک میں ان کے لیے کمائی کر رہا ہوں. بھئی کمائی تمہاری تو یہ ہے، تمہاری اولاد اگر یہ خراب ہوگی کسی کمائی کا کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ ہے کہ مجھے پورا سلیبس، کل میں نے جب آپ کے پروگرام کو پتہ چلا پرسوں، تو میں نے پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک کا سلیبس سارا ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا کہ کیا اس میں کسی سبق میں ایسی چیزیں موجود ہے جو ویلنٹائن ڈے سے ہمیں روکیں. ویلنٹائن ڈے تو شامل ہے، یہی میں کہنے لگا تھا آپ کو، بجائے اس کے کہ روکتی وہ اس میں زیادہ اس کو ابھار رہی ہیں، زیادہ اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں. ہمیں اپنے سلیبس کو ریوائز کرنا ہے. پھر ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا بہت اہم رول ہے، رول ماڈل ہے. کالر بیچ میں آ گئے، انتظار میں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود اللہ سنابت کا سوال کر رہا ہوں. علی بسم اللہ حکم. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس قدر حیادار آپ گفتگو کرتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اور سلامت رہیے 24 کا چینل. تو میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے ہمارے والدین ہمارے پیچھے جا کر بچوں کے احوال پوچھتے تھے اور تعلیم و تربیت کا جائزہ لیتے تھے. آج کل کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی استاد، میں نے 26 سال پڑھایا ہے، میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ کوئی والدین آیا ہو کہ میرے بچے کا کیا حال ہے اور کیا صورتحال. بھائی بہت اعلیٰ، بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، کمال کر دیا. جی وہ بھی ایک استاد ہے جی، اسکول ٹیچر ہیں. کہتے ہیں، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ 20-22 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں. پورے سال میں کوئی ایک آدھی والد آتا ہے یا ایک آدھی والدہ آتی ہے جو پوچھتی ہے اپنے بچوں کی، اور جب رجسٹر ان کے آگے رکھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ پورا مہینہ میں 1 دن یا 2 دن آئے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود گیٹ کے اوپر ڈیلی میں اتار کے جاتا ہوں، اپنا وقت نکال کے نوکری سے بھاگ کر لینے بھی آتا ہوں، چھوڑنے بھی آتا ہوں.
تو پتہ چلتا ہے ایک گیٹ سے انٹر ہوئے اور دوسرے گیٹ سے بچے باہر چلے جاتے ہیں. تو اب یہ اساتذہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ تعلیمی ادارے میں نہیں بیٹھ رہا, کیا وجہ ہے کہ ان کی نصیحت بچے پر عمل نہیں کر رہی, کیا ان کا بتانے کا انداز, سمجھانے کا انداز. ڈاکٹر صاحب ایک اور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو موبائل ہے یہ ہر کلاس میں کوئی ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جب وہ پہنچیں تو اپنے موبائل جمع کرا دیں, اپنا وہ لے لیں کارڈ جو بھی ہوتا ہے, جس طرح ہم سپریم کورٹ جائیں تو وہ باہر موبائل لے لیتے ہیں, کارڈ دے دیتے ہیں, واپسی پہ آپ لے آئیں. کیونکہ موبائل سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے اندر, وہاں سے بھاگنا, یہ کرنا, توجہ, میسیجنگ چالی, کلاس میں بیٹھے ہوئے میسیج, یہ بھی آپ نہیں فیل کرتے. وہ فریڈم, آپ چاروں استاد ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے, اور فریڈم جو اتنی دے دی, کہتے ہیں جی ہماری ذاتی چیز ہے. بڑی کوشش کی ہم نے اس کے اوپر کسی طرح موبائل کو ہم روک لیں, لیکن ہم نہیں روک پائے. کمپلینٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری ذاتی چیز ہے, اس کا مس یوز کریں گے جی, ہم کیوں دیں گے اپنا موبائل. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو موبائل لے کر دے رہے ہیں ان کو, وہ اس تربیت کے ساتھ کیوں نہیں لے کر دیتے جن والدین نے ان کو لے کر دیا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک پرابلم جو میں پریکٹیکل فیل کرتا ہوں, مثلا کلاس ختم ہوئی ہے تو بچوں نے فون کرنا ہوتا ہے کہ آ جائیں مجھے لینے, میری کلاس ختم ہو گئی ہے, یا کیا وجہ ہے کیوں نہیں کوئی آیا وغیرہ. میں کہہ رہا ہوں جب لے کر دیتے ہیں اس وقت یہ تربیت کیوں نہیں کرتے کہ بیٹا اس کا استعمال کیا کرنا ہے. وہ تو آپ نے جب پستول لے کے دے دیا تو وہ تو پھر کوئی حل نہیں. اس کی تربیت یا کا وہ فقدان ہے. عام سا لے کے دیں موبائل. جی جی, یہ جو موبائل نہیں ہوتا جو 250-500 کا مل جاتا ہے, جس میں وہ سارا سسٹم دوسرا نہیں ہوتا. قبلہ غازی صاحب ہمارے پاس بھی تو وہی موبائل ہے نا, ہم کیوں نہیں کرتے اس کا اس طرح استعمال جس طرح آپ اور میں ہم کیوں بوڑھے نہیں ہیں, کرتے ہماری کیا بات ہوئی. جب ہم نوجوان تھے, جو اس وقت سوشل میڈیا تھے اس کا کتنا ہم نے استعمال کر لیا. فون ہی نہیں ہوتا تھا. نہیں اس وقت میں کہتا ہوں جو اس وقت کا سوشل میڈیا تھا, جو اس وقت کی برائیاں تھیں, ان سے ہم کتنے جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ ہوئے. نہیں, یہ تربیت کا عمل ہے. جب حلال کی کمائی آپ بچے کو کھلائیں گے, جب حرام کا لقمہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا, جب اس کی تربیت کر کے مائیں بھیجیں گی, جب بتائیں گی کہ بیٹا جو میری عمر کی نظر ہے تمہاری ماں ہے, جو چھوٹی نظر ہے تمہاری بہن ہے. ڈاکٹر صاحب میں لاہور سے باہر تھا, ویلنٹائن ڈے, اور کافی برس پہلے کی بات ہے, یعنی 20 برس پہلے کی بات. تو بہت بڑے گھر میں تھا, بہت محل تھا, گھر کیا تھا. رات کو آواز آئی, چیخو پکار کی, گھر کی خاتون کی, فلانا, اور برتن ٹوٹ رہے تھے اور فلانا تھے. میں گیسٹ روم میں ٹھہرا ہوا تھا, وہاں سے میں اوپر سے بھاگا اور نیچے آیا, جا کے دیکھا تو بچی جو ہے وہ برتن توڑ رہی تھی اور یہاں اس کے خون نکل رہا تھا, یہ وہ, اور وہ کوشش کر رہے تھے پکڑنے کی. وہ تو قابو نہیں کر, میں نے جا کے اس کو پکڑ کے 2 لگائی زور سے. وہ ذرا بڑے آرام سے پکڑ رہے تھے, وہ میں نے تھوڑا پنجابی طریقہ استعمال کیا تو اس نے وہ چھوڑ دیا. آپ یقین کریں 7 لاکھ کا سیٹ تھا جو اس نے برتنوں کا توڑا, اتنا قیمتی سیٹ, بہت بڑے گھرانے کی اور بہت پیسہ تھا. میں نے کہا بات کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہوئی جی باہر دھند تھی, رات کا وقت تھا, اور فرینڈ آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہی تھی میں نے ان کے ساتھ جانا ہے ویلنٹائن ڈے اپنا منانے کے لیے. ماں باپ جو تھے منع کر رہے تھے, وہ ری ایکشن میں یہ کر رہی تھی. خیر وہ خون وون صاف کیا, یہ وہ, جب میں نے اس کو مروڑا نا تھوڑا سا تو اس کی جو ہوش تھی وہ ٹھیک ہو گئی, ٹھکانے آ گئی, اور وہ تھوڑی ڈر بھی گئی. تو میں کہا ان تو کر کے دیکھ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں دونوں بے بس ہو کے, میں اوپر آ گیا, اتنا ہی کرنا تھا کہ بھائی میں نے روک دیا اس کو. تو اوپر آ گیا, تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بچی ہے نا, تو وہ ذرا مائنڈ کر رہی تھی, تو پھر ہم نے بھیج ہی دیا ہے. اچھا, اب میں تہجد کے وقت اٹھا, آپ حیران ہوں گے, میں تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا, اپنے وظائف کر رہا تھا, صبح کی اذان میں بھی آدھ گھنٹہ باقی تھا تو وہ واپس آئی. جی, اب دیکھیے نا, اس میں بڑا ضرورت یہ دیکھنے کی ہے کہ کیا والدین یا اساتذہ بچے کو کسی جائز خوشی سے محروم تو نہیں کر رہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بچوں کو جائز خوشیاں اور جائز دنوں میں خوشیاں کرنے دیں, ضرورت سے زیادہ جو فیسلٹیز ہے نا, عید ہے, شبرات, اس پہ بھی تو ہم نے روک دیا نا جی. ہم عید پہ سارا دن سوئے رہتے ہیں, کیا بچوں کا حق نہیں خوشی منانے کا؟ اس پہ آپ بچوں کو سیر پہ لے کے جائیں, عزیز و اقارب سے ملوائیں. تو ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے کہ بچوں کو گھر سے وہ خوشی, وہ مسرت نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے, جو ان کا حق ہے بچوں کا.